الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر علماء کرام، برادران اسلام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، گزشتہ کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرتنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی سیرت سے مائے زمزم اور آب زمزم کی تاریخ سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بات بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیوی حاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غیر آباد جگہ پر چھوڑ دیا. جب وہاں پانی اور توشہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مائے زمزم اور آب زمزم کو ظاہر فرمایا. یمن کا قبیلہ بنو جرحوم وہاں آباد ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پلے بڑے، جوان ہوئے. اسی خاندان کی ایک خاتون سے آپ کا نکاح ہوا اور تقریباً 130 سال کی عمر میں وفات پا کر اپنی والدہ حضرت حاجرہ کے قریب حتیم میں دفن کیے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسماعیل کعبہ شریف کے متولی بنے اور تولیت ان کے خاندان میں چلتی رہی. ایک زمانہ گزر جانے کے بعد قبیلے بنو جرحوم بنو اسماعیل کو ستانے لگے، انہیں پریشان کرنے لگے، اور قبیلے بنو جرحوم کے لوگ بنو اسماعیل پر غالب آ گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کعبہ شریف کو چھوڑ کر اس کے ارد گرد وادی میں جا کر رہنے لگے. ایک مدت گزر جانے کے بعد قبیلہ جرحوم نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، اس کی عظمت اور اس کے احترام کو پامال کر دیا. اللہ کی اس گھر کی توہین کی تو تمام عرب متفق ہو گئے اور ایک جھوٹ ہو کر قبیلہ جرحوم کو وہاں سے بھگایا. بنو جرحوم جاتے جاتے یہ شرارت کر گئے کہ کعبہ شریف کی جو چھوٹی موٹی چیزیں تھی اس کو زمزم میں پھینک دیا اور زمزم کے کنویں کو بالکل زمین کے برابر کر دیا، اس کے نشانات مٹا دیے. صدیاں گزر گئی لیکن آب زمزم کے نشانات یعنی کہ زمزم کے کنویں کے نشانات تک کسی کو پتہ نہیں تھے. جب وہ دور آیا
جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی سرداری مکہ میں آئی، اور ان کی حکومت کے وقت حضرت عبد المطلب حتیم میں رات کے وقت سوئے ہوئے تھے اور خواب دیکھا، اور خواب میں کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ برا کی خدائی کرو، برا کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں پوچھا کہ برا کیا چیز ہے؟ خواب میں آنے والے شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر رات کے وقت حتیم میں سوئے ہوئے تھے، اور خواب دیکھنے والے میں ایک شخص نے کہا عبد المطلب سے کہ مجنونہ کو کھودو۔ پوچھا مجنونہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری رات پھر حتیم میں سوئے، خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ طیبہ کی خدائی کرو۔ پوچھا طیبہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ اب چوتھی رات حتیم میں سوئے اور آنے والے شخص نے یہ کہا کہ زمزم کی خدائی کرو۔ پوچھا زمزم کیا ہے؟ کہ ایک مائع کثیر ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے، جس سے حاجیوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے نشانات بتائے۔ صبح اٹھ کر حضرت عبد المطلب نے خاندان قریش میں اعلان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تکمیل کرنی چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن خاندان قریش نے دادا عبد المطلب کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ یہ ایسا کوئی خواب نہیں ہے جس کو پورا کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے ان لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، کدال پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کو دے کر خواب میں آنے والے شخص نے جو نشانات بتائے تھے وہیں خدائی شروع کی، اور مسلسل 3 دن کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مائع زمزم کو ظاہر کیا اور زمزم کا کنواں نکل آیا۔ عبد المطلب نے اللہ کی تعریف بیان کی، نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے قریب میں ایک حوض بنا دیا تاکہ حاجیوں کے لیے پانی پینے میں سہولت رہے۔ لیکن زمانے میں ہر زمانے میں کچھ حاسد ہوتے ہیں، حسد کرنے والے۔ انہوں نے یہ شرارت کی کہ رات کے وقت حوض کو خراب کر جاتے، اس پانی سے غسل کرتے اور حوض کو گندا کر دیتے۔ دادا عبد المطلب نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ الہی میں نے اس حوض کو حاجیوں کی پانی پینے کے لیے بنایا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اس سے کوئی غسل نہ کرے۔ دوسرے دن صبح اعلان کر دیا کہ یہ پانی پینے کے لیے ہے، اس سے کسی کو غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی شرارت کرتا یا حوض کو گندا کرنے کی کوشش کرتا، وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ دادا عبد المطلب نے جب مائع زمزم کی متعلق لوگوں کو بتایا تو خاندان قریش نے یہ کہا کہ یہ کنواں آپ کے اکیلے کا نہیں ہے، ہم بھی اس کے مالک ہیں، یعنی کہ اس کی دیکھ ریکھ، اس کی خدمت ہم بھی کریں گے۔ تو دادا عبد المطلب نے منع کیا کہ یہ تو خواب کے ذریعے اللہ نے مجھے بتایا ہے، میں اس میں کسی کو اپنا مالک نہیں بنا سکتا۔ خاندان قریش کے لوگ تو جھگڑے اور لڑائی پر اتر آئے۔ عبد المطلب نے ایک رائے دی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ملک شام چلتے ہیں، وہاں ایک کاہنہ ہے، ایک عورت ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا جانتی ہے، وہاں جا کر ہم فیصلہ کرائیں۔ یہ لوگ سفر کی تیاری کی، سواریوں پر نکلے۔ راستے میں عبد المطلب کے قافلے والوں کا پانی ختم ہو گیا، دوسروں سے پانی مانگا، پانی دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے قافلے والوں کی حالت بالکل ہلاکتی کے قریب پہنچ گئی پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ عبد المطلب نے خاندان قافلے والوں میں اعلان کیا، ہر شخص اپنی قبر خود کھود کر رکھے،
پیاس کی شدت سے جس کا بھی انتقال ہوگا اسے اسی کی کھودی گئی قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ سب نے عمل کیا، قبریں کھودی، اور قبر کھدائی کے بعد دادا عبدالمطلب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ، سفر آگے شروع کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبیل اور راستہ نکل آئے گا۔ اب سفر کی تیاری شروع کی، سب نے اپنی سواریاں اٹھائی۔ دادا عبدالمطلب نے جب اپنا اونٹ یا اونٹنی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے اسی اونٹنی کے پیروں تلے سے ایک اور پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ پانی کا چشمہ جاری کرنے کے بعد عبدالمطلب نے لوگوں کو بلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس بیابان میں، اس جنگل میں ہمیں پانی عطا کیا ہے۔ سب نے پیا، شرابی حاصل کی، اپنے سامان کو بھرا۔ اب جو دوسرے قافلے والے لوگ تھے انہوں نے آ کر کہا کہ جس خدا نے اس بیابان جنگل میں اور اس ریتیلی جگہ پر آپ کو پانی عطا کیا ہے اور پانی کا چشمہ دیا ہے، وہی خدا نے آب زمزم آپ کو دیا ہے، زمزم کا کنواں آپ کو دیا ہے۔ اب ہم مخالفت نہیں کرتے، ملک شام جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم راستے ہی سے واپس مکہ چلتے ہیں۔ یہ مائع زمزم کی ایک تاریخ ہے، اس لیے کہ حج ذی الحج کا مہینہ پورا ہوا اور جو ہے حاجیوں کا قافلہ روا دوا ہے اپنے اپنے ملکوں کی طرف، اور دوسری طرف زائرین یعنی کہ زیارت کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کا ایک بڑی تعداد محرم کی اس مہینے کی شروعات ہی سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آنے کے بعد ایک قیمتی تحفہ مائع زمزم کی شکل میں لاتے ہیں، اس لیے اس کی تاریخ آپ حضرات کی خدمت میں میں نے دہرائی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا ایک معنی تو کثیر کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پانی زیادہ ہے اس لیے اس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی لکھا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے آواز کا پیدا ہونا، چونکہ زمزم کے نکلتے وقت ایک آواز پیدا ہوئی اس لیے اس کو زمزم کہا گیا۔ تیسری وجہ لکھی ہے کہ زمزم کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، چونکہ حضرت حاجرہ نے مند کے ذریعے پانی کو باندھ دیا تھا، پانی کو روک دیا تھا، اس لیے اسے زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرات علماء نے مائع زمزم کی خصوصیات میں 10 خصوصیتیں لکھی، جس میں پہلی خصوصیت یہ لکھی کہ آب زمزم دنیا کا وہ پانی ہے جو آج تک پانی ختم نہیں ہوا۔ منو تن اور سینکڑوں کی تعداد میں حجاج کرام اور زائرین زیارت کرنے والے اپنے ساتھ پانی کو لے جاتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ خبر اور یہ اطلاع نہیں سنی ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے مکہ مکرمہ میں ختم ہو گیا ہو۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے کہ ایک حبشی غلام کنویں میں گر گیا، اس کو نکالا گیا اور پھر اس کے نکالنے کے بعد کنویں کا سارا پانی نکالا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حتیم یا حجر اسود کی جانب سے زوروں کے ساتھ پانی کا بہاؤ آ رہا ہے جو روکنے کے باوجود نہیں رک رہا ہے۔ ایک اس کی یہ خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ بتائی کہ اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کے ساتھ بھوک کے مٹانے کی صلاحیت رکھی ہے، اس پانی کے ذریعے بھوک بھی مٹتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا کہ انہوں نے 1 مہینے تک اس پانی پر گزارا کیا تو پانی پر گزارا کرنے کی وجہ سے ان کے جسم کی چربی چڑھ گئی تھی، صرف پانی پر اتفاق کیا۔ اس پانی کی خاصیت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم نے اس پانی کو مائع زمزم کو پیٹ بھرنے والا پایا ہے اور یہ بچوں کے لیے بڑا مفید پانی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ بتائی کہ اس پانی کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پانی کو پیاس بجھانے کی نیت سے پیو گے اس کا کام دے گا، بھوک مٹانے کی نیت سے پیا جائے گا تو بھوک مٹے گی، بیماروں کو صحت کی نیت سے پلایا جائے تو ان کو صحت نصیب ہوگی۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی محنت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مائے زمزم کے پیتے وقت یہ نیت کی تھی کہ الہی یہ پانی اس مقصد کے لیے پی رہا ہوں تاکہ آخرت میں اور قیامت میں پیاس کی شدت مجھے نہ ہو، چونکہ قیامت میں میدان حشر میں سورج سوا نیزے پر ہوگا تو ہر شخص پیاس کی شدت میں مبتلا ہوگا، پیاسا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کے پیتے وقت یہ نیت کی کہ اس لیے پیتا ہوں تاکہ وہاں مجھے پیاس نہ لگے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی متعلق لکھا کہ انہوں نے اس پانی کے پیتے وقت یہ نیت کی کہ میرا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بن جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقصد کو ان کی یہ نیت پوری کر دی۔ پوری دنیا جانتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی علم کو، سب پر ظاہر ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے مسلمانوں میں تقریباً 50-60% لوگ تقلید کی باب میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی متعلق بھی لکھا کہ انہوں نے بھی یہ نیت کی کہ میں جو ہے علم میں برکت چاہتا ہوں اور تیر اندازی میں نشانہ چاہتا ہوں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ان کا علم دنیا جانتی ہے، ایک بڑی تعداد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اب فقہ کے باب میں فالو کرتی ہے، اور تیر اندازی کے متعلق لکھا کہ 99% تیر کبھی ان کا غلط نہیں جاتا، 1% تیر غلط جاتا، ورنہ 99% تیر تو جو ہے نشانے پر لگتا تھا۔ یہ اس کی ایک تیسری خصوصیت بیان کی کہ اس میں جو ہے جس مقصد کے لیے مائے زمزم پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت روایتوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ بیماروں کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بہترین پانیوں میں جو پانی ہے وہ مائے زمزم ہے، اس سے بھوک بھی مٹتی ہے، اس سے پیاس بھی مٹتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ بیماروں کے لیے شفا کا ایک دریا ہے، اگر اس کے پینے سے تم اللہ کی پناہ مانگو گے تو اللہ تمہیں پناہ نصیب کرے گا۔ اور فرمایا کہ بخار جو ہے وہ جہنم کا اثر ہے، کہ اس بخار کو مائے زمزم کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔ اس کی خصوصیت یہ بتائی، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، امام زین الدین رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے اس پانی کو اپنی مختلف بیماریوں میں آزمایا ہے اور اس کو پرکھا ہے، میں نے اپنی پیٹ کی تکلیف میں اس پانی کا استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیٹ کی تکلیف سے نجات دی ہے۔ حضرت تقی الدین فارسی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ احمد ابن عبداللہ رحمہ اللہ کی متعلق یہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ نے احمد ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، انہوں نے اس نیت سے یہ پانی پیا کہ اللہ میری بینائی کو لوٹا دے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دی۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بارہا اس پانی کا تجربہ کیا ہے اپنی بیماری کے لیے، اوروں کی بیماری میں صحت کے لیے۔ فرماتے ہیں ایک وقت تو ایسا بھی گزرا کہ مسجد حرام میں ہوں، سخت بیمار ہوں، دوا نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، میں نے اسی پانی کا استعمال کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا جاتا، یہ پانی پیتا گیا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے شفا دی۔ یہ اس پانی کی چوتھی خصوصیت۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے، فضائل کی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس پانی کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، اس پانی کو دیکھنے سے۔ کتابوں میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، 5 چیزیں فضائل کی بعض کتابوں میں یہ روایت ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے دیکھنے میں برکت ہے۔ ایک تو کعبۃ اللہ کو دیکھنے میں آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، نمبر 2 پر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، والدین کو دیکھنے سے، نمبر 4 پر علماء کرام کو دیکھنے سے، اور نمبر 5 مائے زمزم کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔
نمبر 6 چھٹی خصوصیت اس کی یہ بتائی کہ یہ جو پانی ہے، یہ پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو ہے نفاق سے برات کی علامت ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ منافق ہوگے اس پانی کو سیر ہو کر نہیں پی سکتے، یعنی کہ گھونٹ در گھونٹ نہیں پی سکتے، جبکہ جو پکا سچا مومن ہوگا اس کو خوب سیر ہو کر پانی پیے گا، یعنی کہ گھونٹ در گھونٹ پانی پیے گا۔ اس پانی کے ذریعے منافقت میں اور مومن والوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی خصوصیت۔ ساتویں خصوصیت یہ بتائی کہ جس پیٹ میں یہ پانی ہے، جہنم کی آگ اور یہ پانی ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کی خصوصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے کہ جس پیٹ میں یہ پانی ہے، جہنم کی آگ اور وہ پانی ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ نمبر 8 آپ علیہ السلام جو ہیں اس پانی کو ساتھ لے جایا کرتے، بلکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہنیک کے وقت بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے پہلے پہل منہ میں جو چیز رکھی جاتی ہے، کسی اللہ والے کی زبان اور دانتوں کی چبائی ہوئی چیز برکت کے طور پر جو رکھی جاتی ہے، اسے تہنیک کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرات حسنین کی تہنیک کے وقت مائے زمزم کا بھی استعمال کیا۔ نمبر 9 پر فرمایا اس زمزم کی خصوصیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے جب آپ کو معراج میں لے جانا تھا، اب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کے سفر سے پہلے آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو چاک کرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں اور اس کو رکھا جاتا ہے۔ جس چیز میں رکھی گئی آپ علیہ السلام کا دل مبارک رکھا گیا کہ وہ ایک سونے کا ایک تشت تھا جو جنت سے لایا گیا، جس سے آپ کا دل چیرا گیا، وہ آلہ بھی جنت سے لایا گیا، لیکن آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو دھونے کے لیے مائے زمزم کا استعمال کیا گیا۔ اس کی خصوصیت ہے۔ 10ویں خصوصیت یہ بتائی کہ جو ہے عرصہ دراز تک، یعنی لمبی مدت تک اگر یہ پانی رکھا جائے، یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ یہ تو تاریخ لکھنے والوں نے اور حضرات علماء نے حدیث پاک کی روشنی میں یہ خصوصیات بیان کی۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ سائنس کا زمانہ ہے اور ویگنانک کا زمانہ ہے، لوگ سائنس کی باتوں کو زیادہ مانتے ہیں، باقاعدہ سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کیا اور اس میں پائی جانے والی خصوصیات کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ سائنسدان فرماتے ہیں اس پانی کے اندر ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ ہے میگنیشیم سلفیٹ، یعنی کہ ایک ایسی خاصیت ہے اس میں کہ جسم کے اندر جو فضلات ہیں، جو حرارت ہیں، جو گرمی ہیں، اس کو دور کرتا ہے، یعنی کہ سر کا چکرانا اور پھر جو ہے متلی کا آنا، قبض کا پیدا ہونا۔ آپ حضرات جو سائنسدان ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس پانی میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز لکھی سائنسدانوں نے کہ اس میں جو ہے سوڈیم سلفیٹ، ایک تو میگنیشیم سلفیٹ، دوسرا سوڈیم سلفیٹ، کہ جسم میں گیس پیدا ہو جاتا ہے، یہ پانی گیس کو بھی دور کرتا ہے، یا یہ کہ گیس کی وجہ سے جسم کے جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے، کہ اس درد کے لیے بھی یہ پانی مفید ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تیسری چیز لکھی کہ اس میں جو ہے سوڈیم ایک تیسرا مادہ لکھا جس میں بتایا کہ اس میں جو ہے خون کی صفائی ہے، خون صاف ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، جسم کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ چوتھی چیز سائنسدانوں نے لکھی کہ کیلشیم کاربونیٹ اس میں پایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جسم کی طاقت بڑھتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے۔ پانچویں چیز لکھی اس میں کہ پوٹیشیم جو ہے نائٹریٹ، یہ ایک قسم کا ایک کیمیکل کے نام ہے اور یہی صفات زمزم کے پانی میں پائی جاتی ہے۔ اس میں لکھا کہ اگر پیشاب کی جلن ہے، پیشاب کی جگہ پر نکلتے وقت جو جلن ہوتی ہے بعض حضرات کو، یہ پانی کے پینے سے وہ جلن ختم ہو جاتی ہے۔
ایک چھٹی چیز لکھی سائنسدانوں نے کہ جو ہے ہائیڈروجن سلفائڈ، یہ بھی ایک کیمیکل ہے جس میں خاصیت بتائی کہ جسم میں کھجلی کی بیماری ہوتی ہے، اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ کھجلی کی بیماری کو ختم کرتا ہے اور چمڑی کو نکھارتا ہے، اس کے علاوہ جسم میں پیدا ہونے والے جراثیم کو ختم کرتا ہے، پھر یہ کہ حافظہ میں طاقت بڑھاتا ہے، دل قوی کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کی کاریگری اور قدرت کا کہ ایک پانی کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، کتنی خوبی رکھی ہے۔ یہ جو پانی ہے، اس پانی پینے کے آداب میں ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ بھئی پانی جو ہے کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پانی کھڑے ہو کر پیا ہے، زمزم کا پانی بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، آدمی جس حالت میں ہو اس حالت میں پیے۔ میں نے جو ہے حدیث کی درس حدیث کی مجلس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بحث کی ہے کہ یہ پانی کب کھڑے ہو کر پیا جائے، کون سی حالت میں بیٹھ کر پینا چاہیے۔ پھر یہ بہت سے حضرات جو ہیں کہ سر کھول کر پانی پیتے ہیں، ٹوپی نکال کر پانی پیتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ادب نہیں ہے، یہ پانی پینے کا ادب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب پانی پیا تو آپ محرم تھے اور حالت احرام میں سر کھلا رکھنا ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کا سر کھلا تھا۔ لیکن جو لوگ یہاں پانی پیتے ہیں انہیں چاہیے کہ سر ڈھانپ کر پانی پیے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ادب نہیں ہے سر کھول کر پانی پینا۔ اور پھر اس کے لیے 3 سانس میں پینا، خوب سیراب ہو کر پینا، اور پہلے دعا پڑھنا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اور بقیہ جو ہیں پینے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اس کے مسائل میں یہ لکھا ہے کہ یہ پانی جو ہے اگر آدمی اس سے وضو کرنا چاہے وضو کر سکتا ہے، غسل کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو اور غسل کے بعد زمزم کا پانی کسی گندی جگہ نہ جاتا ہو، ناپاک جگہ پر نہ جاتا ہو۔ اگر ایسا ہے ناپاک جگہ نہیں جاتا تو وضو کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر فرمایا کہ ناپاک چیزوں کے دھونے میں یہ پانی استعمال نہیں کیا جاتا، استعمال استنجا کے لیے یہ پانی اس کی بے حرمتی ہے۔ تیسری چیز لکھی کہ اعضاء پر چھڑکنے کے لیے، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ بھئی بیماروں کے چہرے پر اور جسم پر اگر مائع زمزم کو چھڑکنا ہو تو چھڑک سکتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ بھئی اگر کسی غیر مسلم کو مائع زمزم دینا ہو تو دے سکتے ہیں، دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس پانی کی بے حرمتی نہیں کرے گا، تب اس کو دے سکتے ہیں۔ 5ویں چیز یہ کہ دنیا میں جو ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مائع زمزم کو گنگا جل کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جیسا ہمارا مائع زمزم ایسا آپ کا گنگا جل۔ میرے بھائیوں، مائع زمزم اور گنگا جل کو کسی بھی حالت میں کمپیر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک تاریخ ہے اور جو ہے اس کے پینے پر ثواب ہیں، اس کے پینے کی فضیلتیں ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی خوبیاں بیان کی، تو بھلا یہ پانی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر فرشتے سید الملائکہ حضرت جبریل امین کے ذریعے یہ پانی نکلوایا ہے، اپنے خلیل کے بیٹے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی نکلوایا۔ تو اس کی ایک الگ تاریخ ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک فضیلت ہے۔ اس پانی کو گنگا جل کے ساتھ اس کو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، کمپیر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی کی جو ہے دھارمک آستھاؤں کو ٹھیس پہنچے ایسی بات کی جائے یا مذاق اڑایا جائے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن جو ہے اس کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے۔ ایک مائع زمزم کی ایک تاریخ تھی اور بھی بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ ایک دوسری بات یہ ہے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ یہ ختم ہوا، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، گویا کہ چاند اپنی گردش کا ایک دورہ پورا کر کے نئے سال میں ہم لوگ آ گئے۔ ذی الحجہ کا آخری مہینہ اسلامی مہینہ پورا ہو کر اسلامی نیا سال 1448 میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں۔ یہ ایک مہینہ جو ہے یہ بھی ایک فضیلت والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں بتایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، حدیث میں ہے کہ افضل الصیام یعنی کہ افضل روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد کے افضل روزے کا محرم الحرام کے مہینے کے روزے۔
اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ بھئی سال کے 12 مہینے تو اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کو یعنی کہ سال کے 4 مہینے کو ایک الگ فضیلت ہے، اور اس میں محرم کے مہینے کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ۔ جیسے مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا گیا، کعبۃ اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر۔ اسی طرح جو ہے سارے نبی سارے رسول اللہ نے بھیجے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ کہا گیا۔ آپ کے مقام کی بنیاد پر دنیا میں پیدا ہونے والی کئی اونٹنیاں ہیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اس کے مقام کی وجہ سے۔ شہر اللہ یعنی اس مہینے کا ایک مقام ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نفلی روزے رکھنے کا بہترین مہینہ محرم الحرام ہے۔ فرائض تو رمضان میں ہے، لیکن نفل روزے رکھنے کا سب سے بہتر مہینہ جو ہے کہ یہ محرم الحرام کا ہے۔ ایک اشکال یہاں پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شعبان میں زیادہ روزے رکھے ہیں، تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں چونکہ محرم کی فضیلت اور اس کی خصوصیت آپ پر بہت بعد میں ظاہر کی گئی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، نہ ہو سکے تو ہر پیر اور جمعرات کے روزے رکھے محرم میں، اور آخری درجہ جیسا کہ 9، 10، 10، 11، 9، 10 محرم یا 10، 11 محرم کے روزے 2 دن کے روزے رکھو، 3 دن کے روزے رکھو۔ اس مہینے کے اعتبار سے جمعرات، جمعہ یا جمعہ سنیچر 2 دن کے روزے رکھنے ہو رکھ سکتے ہیں، 3 دن کے روزے 1 سال کی گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ اور ایک روایت جو فضائل کی باب میں چل سکتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کرنا رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ 2 چیزیں شریعت سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ ایک بدعت، خرافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔